اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تا 104 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 105 تا 108 کا ترجمہ، عربی، تفسیر، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئے بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 106۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ترجمہ، جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ آیت نمبر 107۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور وہ جن کے منہ اجالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 8۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللہِ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِینَ۔ ترجمہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ تفسیر اور شان نزول۔ جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں مختلف ہوئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد و دشمنی راسخ ہو گئی، یا جیسا کہ خود تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے، تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ مسئلہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہوئی ہیں، اور جماعت مسلمین سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ جو فرقہ پیدا ہوتا ہے اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے، اور جماعت مسلمین میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور حسب ارشاد حدیث وہ شیطان کا شکار ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی منہا۔ اور حق واضح ہو چکا، یعنی کفار ان سے تو بیخن کہا جائے گا۔ اس کے مخاطب یا تو تمام کفار ہیں۔ اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے بالا کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ حسن کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں، جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ اکرمہ نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد آپ کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطب مرتدین ہے جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے، یعنی اہل ایمان کے اس روز بکرمہ تعالیٰ وہ فرحان و شاداں ہوں گے اور ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، دانے بائیں اور سامنے نور ہوگا اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔